بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے لوگوں کی ترجیحات کے حوالے سے۔ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہ کہتا ہے، جب میں لوگوں سے ملتی ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی تعداد ایسی ہے جو دین سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ دین سیکھنا کیوں نہیں چاہتے؟ ان کو لگتا ہے کہ اگر دین کا نالج ہمارے پاس آ جائے گا تو اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ وہ اس چیز پہ غور و فکر نہیں کرتے کہ اگر نالج آئے یا نہ آئے، جب ہم اس دنیا میں آ چکے تو اس دین کو سیکھنا ہمارے لیے سب کے لیے لازم ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دین مشکل ہے، حالانکہ دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے سالوں محنت کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دین سیکھنے کے لیے کوئی وقت نکالنا ہی نہیں چاہتا، دلوں میں وہ چاہت ہی نہیں ہے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ ایک تو دنیا کی تعلیم کے لیے لوگ سالوں محنت کرتے ہیں، نئی نئی مہارتیں سیکھتے ہیں، اسکل سیکھتے ہیں، کورسز کرتے ہیں، ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، لیکن جب دین سیکھنے کی بات آتی ہے تو اکثر لوگوں کا یہ جواب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ابھی وقت نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی وقت نہیں ہے یا دین ہماری ترجیحات میں شامل ہی نہیں؟ ہم روزانہ سوشل میڈیا پر گھنٹوں وقت گزارتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں، دوستوں سے باتیں کرتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے کا، اس کے ترجمے کو سیکھنے کا، سمجھنے کا یا دین کا سبق سیکھ لینے کے لیے چند منٹ بھی نکالنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ حالانکہ دین ہی وہ روشنی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہمارا اتنا پیارا دین ہے جو ہمیں دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرنا سکھاتا ہے، ہمیں تمام معاملات زندگی سمجھاتا ہے۔ مشکلات آئیں زندگی میں تو کیسے ان کو فیس کرنا ہے، خوشیاں آئیں تو ان کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے، ہمارے رب کو ہم نے کیسے راضی کرنا ہے۔ دین اتنا پیارا ہے، دین ہمیں بتاتا ہے کہ واش روم جانے کے آداب کیا ہے، واش روم سے آنے کے آداب کیا ہے، کسی سے ملنے کے کیا آداب ہیں، کوئی گھر میں آ جائے مہمان تو اس کے کیا آداب ہیں۔ یعنی آداب زندگی گزارنے کا ہر ادب اس دین میں موجود ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دنیا کے فائدے کے لیے تو ہر قربانی دینے کو تیار ہیں، لیکن آخرت کے فائدے کے لیے معمولی سی کوشش بھی ہمیں بھاری لگتی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر کسی کو یہ بتایا جائے کہ فلاں اسکل سیکھیں، فلاں کورس سیکھیں، اس کے بعد آپ کو اچھی نوکری ملے گی، تو وہ انسان ایفرٹ کرے گا کہ واقعی فوراً اس کورس میں داخلہ لے لے۔ اگر کسی کو بتایا جائے کہ یہ اسکل سیکھنے سے آپ کی آمدنی بڑھ سکتی ہے، تو وہ وقت بھی نکالے گا، اس میں محنت بھی کرے گا، اس میں مزید سرچنگ بھی کرے گا۔ آج کا ٹائم ہی ایسا ہے۔ لیکن جب یہ کہا جائے قرآن سیکھو، دین سیکھو، اللہ کو پہچانو، تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں دیکھیں گے۔ ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ کی معرفت بہت ضروری ہے، اللہ کی پہچان بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک کے ہر صفحے پہ اللہ اپنی پہچان کروانے کے لیے اتنی پیاری پیاری آیات کا ہمیں منظر دکھاتے ہیں، اتنی پیاری پیاری آیات ہمیں سکھاتے ہیں کہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی وحدہ لا شریک ہوں، مجھے پہچانو۔ اگر تم میرے ساتھ اپنے کنیکشن کو مضبوط نہیں کرو گے تو ہر معاملے میں الجھ کر رہ جاؤ گے۔ لیکن جب یہ دیکھیں، یاد رکھیے کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا ہم میں سے۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب ہمارا مال، ہماری شہرت، ہماری مصروفیات، ہماری تمام دنیاوی ترجیحات پیچھے رہ جائیں گی۔ اس دن یہ عذر اللہ نے قبول ہی نہیں کرنا کہ جب انسان کہے گا کہ میرے پاس وقت نہیں تھا، کیونکہ اس ٹائم پہ اس وقت کے تمام اعمال ہمارے ساتھ چلے جائیں گے، کیونکہ وقت تو اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر دیا ہے۔ دن رات، صبح شام، رشتہ داریاں، ملنا ملانا، گھروں کی ذمہ داریاں، مردوں کے لیے کام کی ذمہ داریاں، سب کو ایکویلٹی ہے، وقت سب کو ایک جیسا ملا ہے، صبح شام سب کے لیے برابر ہے۔ لیکن اب اصل فرق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک ترجیحات کا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مصروف زندگی کے باوجود دین سیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، قرآن سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، دین کا علم سیکھنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں۔ اب ہمارے نزدیک جو ہے نا، دین سیکھنا شاید صرف علماء کی ذمہ داری رہ گئی ہے کہ وہ دین سیکھیں، جب ہمیں ضرورت پڑے ہم ان سے بات پوچھیں، معلومات لیں اور اپنی زندگی میں وقتی طور پر امپلیمنٹ کر لیں۔ دین سیکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں روزانہ صرف 10 منٹ 15 منٹ قرآن کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے نکالنے ہوں گے۔ یہی وقت ہے
آہستہ آہستہ ہماری زندگیاں اس کو روٹین میں لانے سے بدل جائے۔ آج ہم سب نے اپنے آپ سے ایک سوال ضرور کرنا ہے کہ میں دنیا کے لیے تو بہت کچھ کر رہی ہوں، لیکن کیا میں اپنے رب کو جاننے کے لیے کچھ سیکھ بھی رہی ہوں؟ اگر جواب ہاں ہے تو الحمدللہ، لیکن اگر جواب نہیں میں ہے تو بھی ابھی وقت ضائع نہیں ہوا۔ آج ہی آغاز کیجیے، ایک آیت سے، ایک حدیث سے، ایک دینی سبق سے، ایک دینی کلاس سے۔ چھوٹی شروعات بھی اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے۔ اللہ کو ہماری ہر نیکی کی بہت قدر ہے۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہ ہمیں نفع بخش علم عطا فرما، علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میرا یہ میسیج اچھا لگے تو اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، شاید کسی کے دل میں دین سیکھنے کی رغبت ہی پیدا ہو جائے۔ اور انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں ہم آداب زندگی بھی سیکھیں گے، قرآن کے آیات بھی سیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی سیکھیں گے۔ انشاءاللہ آپ کا ساتھ چاہیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔